لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ الذی لم یزل عالما قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا، والصلاة والسلام علی من ارسل الی الناس کافۃ بشیرا ونذیرا، وعلى آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا جو ہم سب کا خالق و مالک پروردگار پالنہار ہے، حضور امام الانبیاء سلطان الانبیاء فخر الانبیاء قائد المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین شافع محشر محبوب دلبر ساقی کوثر، بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس، بے سہاروں کے سہارا، یتیموں کے والی، بیواؤں کے آقا، آمنہ کے لال احمد مجتبیٰ جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام انتہائی عزتوں کے لائق عزیزوں، دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا کروڑوں بار شکر ادا کرتے ہیں، اللہ سونے نے مجھے، آپ کو، ہم سب کو جمعۃ المبارک کی بابرکت گھڑیوں میں اپنی بارگاہ کی حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا کرتے ہیں رب ذوالجلال ہماری حاضری قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ آج مختصر سے وقت میں جس موضوع پہ گفتگو کرنی ہے اس کا عنوان ہے تربیت اولاد۔ 21واں پارہ سورہ لقمان کا دوسرا رکوع ہے۔ اللہ رب العزت نے ان خوبصورت الفاظ کو قیامت تک کے لیے اپنے قرآن میں باقی رکھا جو الفاظ ایک باپ نے اپنے بیٹے کی تربیت کرتے ہوئے بیٹے کو سکھائی۔ باپ اپنے بیٹے کو سمجھاتا ہے، باپ اپنے بیٹے کو کچھ سکھا رہا ہے۔ رب کو یہ انداز، یہ الفاظ اتنے پیارے لگے، اللہ نے قیامت تک کے لیے اپنا قرآن بنا دیا۔ حضرت لقمان علیہ السلام اللہ کے ایک نیک بندے گزرے ہیں، اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، نبی تھے یا نہیں تھے، بہرحال یہ کنفرم ہے کہ حضرت لقمان ایک بڑے دانا انسان تھے، اللہ رب العزت کے برگزیدہ بندے تھے، رب کے ولی ضرور تھے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں کی، اور یہ پیغام ہمارے لیے اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگر قیمتی سرمایہ کی حفاظت اور نگہداشت ضروری ہے تو پھر عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اولاد سے بڑھ کر قیمتی سرمایہ کوئی نہیں۔ مال و دولت اپنی جگہ پہ، اگر دیکھ لیجئے ایک بلڈنگ ہے، اللہ نہ کرے آگ لگ جائے، انسان کی ساری زندگی کی جمع پونجی وہاں پہ ہے، ہیرے جواہرات بھی ہیں، سونا چاندی بھی ہے، اور اس کا لخت جگر بیٹا بھی وہیں پہ ہے، آگ بھڑک اٹھی۔ اب فرصت اتنی ہے کہ انسان بس اپنی جان بچا سکتا ہے، یا اتنی فرصت ہے کہ جب نکلنا ہے تو کسی چیز کو اپنے ساتھ لے کے نکلے۔ تو بتائیے کوئی باپ ہو، وہ اپنی زندگی کی ساری کمائی نکالے گا باہر، یا سب سے پہلے بیٹے کو لے کے جائے گا؟ اپنے بیٹے کو پکڑے گا، کہے گا دولت جاتی ہے تو چلی جائے، میرے بیٹے کو کچھ نہ ہو۔ عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے اگر قیمتی سرمایہ کو سنبھالنا ضروری ہے
تو پھر اس کائنات میں اولاد سے بڑھ کر قیمتی چیز کوئی نہیں، اولاد سے بڑھ کر اہم ترین سرمایہ کوئی نہیں۔ جس طرح کھیتی میں بیج ڈال کے اس کی نگہداشت کی جاتی ہے، اسلام کہتا ہے کہ اسی طرح جب اولاد تمہارے آنگن میں آ جائے تو اولاد کی نگہداشت بھی کھیتی سے بڑھ کر کرنا ضروری ہو جاتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں، اولاد کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا فرمان امام عبد الوہاب شعرانی اپنی کتاب کشف الغمہ میں لکھتے ہیں، رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اذا ولدت للرجل جاریۃ، جب کسی شخص کے گھر بیٹی کی ولادت ہوتی ہے، بعث اللہ تعالی لہا ملائکۃ، اللہ اس گھر میں فرشتوں کی جماعت کو بھیج دیتا ہے۔ فرشتے آتے کیوں ہیں، لے کے کیا آتے ہیں؟ حضور فرماتے یزفون البرکۃ برکۃ، فرمایا فرشتے اس گھر میں رب کی برکتیں لے کے آتے ہیں، خدا کی رحمتیں لے کر آتے ہیں، اور فرشتے آ کے ایک اعلان کرتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں معان الیہا الی یوم القیامہ، فرشتے کہتے ہیں جو بندہ اس کی پرورش کرے گا، جو اس کی اچھی تربیت کرے گا، جو اس کی نگہداشت کرے گا، آقا فرماتے قیامت تک میرا رب اس کی مدد فرماتا رہے گا۔ یہ فرشتے آ کے خوشخبری سناتے ہیں، بیٹی آئی جس کو جانتا کوئی نہیں، آج اس کے گھر میں بیٹی آتی ہے تو رب فرشتوں کی جماعت کو بھیج دیتا ہے۔ اذا ولد للرجل غلام، اگر کسی شخص کے گھر میں بچے کی ولادت ہوتی ہے تو یہ بھی خدا کی نعمت ہے، لیکن حضور نے فرق بتا دیا، فرمایا بعث اللہ الیہ ملکا، حدیث کے لفظوں پہ غور کیجئے، بعث اللہ لہا ملائکۃ، پہلے فرمایا فرشتوں کی جماعت آتی ہے، اب فرمایا بعث اللہ الیہ ملکا، اس گھر میں ایک فرشتہ آتا ہے۔ حضور نے بتا دیا کہ دونوں میں فرق کتنا ہے، فرشتہ آیا تو ضرور ہے، اب فرشتہ کیا کرتا ہے، فتقبل بین عینیہ، فرشتہ اس بچے کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اولاد کی اہمیت بتا رہے ہیں، فرمایا جو اولاد دنیا میں آئے تو تمہارا گھر فرشتوں کی آمد کا مرکز بن جائے۔ آقا فرماتے ہیں غلاموں یاد رکھنا یہ اولاد کوئی عام چیز نہیں ہے، اللہ رب العزت کے پیارے محبوب کریم علیہ السلام نے اپنی امت کو اولاد کی تربیت بہت سارے انداز میں سکھائی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پہ نازل ہونے والی عظیم کتاب قرآن حکیم کی جو آیات پڑھی، پہلے ان خوبصورت الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے، اب وہ جو باپ ہے وہ امت مصطفیٰ نہیں ہے، پہلی امتوں میں سے ہے، اگر وہ باپ اپنے بیٹے کو اچھی بات سکھائے تو اللہ کو پیار اتنا ہے کہ اس باپ کے لفظوں کو قیامت تک اپنا قرآن بنا لے۔ تو اگر کوئی امت مصطفیٰ کا فرد ہو اور قرآن پڑھ کے اپنے بچوں کو سکھائے تو پھر اندازہ خود لگائیے کہ عرش کا رحمان راضی کتنا ہوگا۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، محبوب اپنے صحابہ کو یاد کروائیے نا، جب حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت فرما رہے تھے، پہلے فرمایا وَإِذْ قَالَ، جب کہہ رہے تھے، سمجھا رہے تھے، پھر دوبارہ وضاحت کی وَهُوَ يَعِظُهُ، فرمایا کہنا اور ہوتا ہے، نصیحت کرنا اور ہوتا ہے، فرمایا نصیحت والے انداز میں نصیحت کر رہے تھے، کیا یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے زندگی میں جو کچھ بھی ہو جائے کبھی رب کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ یہ ہمارا اسلام ہے، یہ اہل سنت و جماعت کے سٹیج کی پکار ہے، لا تشرک باللہ۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو بتایا، سرکار نے فرمایا کہ کون ہے جس سے میں نصیحتیں کروں وہ میری نصیحتوں پہ عمل کرے، آگے دوسروں تک پہنچائے۔ صحاح کی حدیث ہے، ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے نصیحتیں کی، ان میں سے ایک کیا تھی؟ آقا فرماتے ہیں لا تشرک باللہ وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، فرمایا لوگ اگر تجھے قتل کر دیں، اگر لوگ تجھے زندہ آگ میں جلا دیں، آقا فرماتے ہیں قتل ہونا برداشت کر لینا شہادت کی موت ہے، آگ میں زندہ جلنا برداشت کر لینا۔ تیرے نبی کی تربیت یہ ہے،
زندگی میں کبھی بھی خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا گناہ ہے. آگے چل کے فرمانے لگے یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے ہمیشہ نماز قائم کرنا. وامر بالمعروف، نیکی کا حکم دینا. ونہا عن المنکر، برائی سے روکنا. آگے جا کے پھر کتنے خوبصورت پیغام ہے، نماز قائم کرنی ہے، نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے منع کرنا ہے. آگے جا کے فرمانے لگے یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک. جتنی بھی تکلیفیں آ جائیں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا. جو کچھ بھی ہو جائے، بیماری آ جائے، درد آ جائے، تکلیف آ جائے، بڑی سے بڑی آزمائش اور امتحان کیوں نہ آ جائے، فرمایا بیٹے تیرے رب کا فیصلہ اور تیرے باپ کی تربیت یہ ہے، جتنی بھی مصیبتیں آ جائیں زندگی میں کبھی بھی اپنے رب کا ناشکرہ بن کے نہیں رہنا، صبر کرنا ہے اور شکر گزار بن کے اپنے رب کو راضی کرنا ہے. اور پھر فرمانے لگے ان ذالک من عزم الامور، فرمایا بیٹے مصیبتوں پہ صبر کرنا، بڑی بڑی مصیبتیں آ جائیں جگر پگھلا دینے والی کیوں نہ ہوں، فرمایا صبر کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑا کام ہے. وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. حضرت لقمان علیہ السلام کہنے لگے، اور رب قیامت تک آنے والے اپنے بندوں کو رب پیغام دے رہا ہے، وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، کبھی ایسا نہ ہو کہ تیری پیشانی پہ کجی آ جائے، تیرے ماتھے پہ بل آ جائے. اس سے کیا مراد ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے زندگی میں کبھی بھی کسی کو اپنے سے کم تر نہ سمجھنا. اس تربیت کی بڑی ضرورت ہے عزیزان گرامی. سمجھانا اپنی اولاد کو اللہ بڑے سے بڑا عہدہ سٹیٹس کیوں نہ دے دے، مالک بڑے سے بڑا رتبہ کیوں نہ عطا فرما دے، جو مرضی مل جائے، لیکن بیٹے یاد رکھنا زندگی میں کبھی بھی اپنے آپ کو کسی سے بہتر نہ سمجھنا، اپنے آپ سے کسی کو حقیر نہ جاننا. وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پہ کبھی اکڑ کے نہ چلنا، تکبر نہ کرنا. کیوں؟ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور. اگر تو اکڑ کے چلے گا کسی کا نقصان تو نہیں ہونا، لیکن تیرا نقصان یہ ہوگا کہ تیرا رب تجھ سے ناراض ہو جائے گا. جو اکڑ کے چلتا ہے، تکبر کرتا ہے، اللہ اس بندے سے پیار نہیں کرتا. یار کتنے خوبصورت الفاظ ہیں، کتنا خوبصورت انداز بیان ہے ہمارے رب کے قرآن کا. وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. نہ اپنے آپ کو کسی سے بہتر سمجھنا ہے، نہ زمین پہ اکڑ کے چلنا ہے. تو پھر کرنا کیا ہے؟ فرمایا عاجزی کے ساتھ چلنا ہے. وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اور جب چلنا ہے تو بڑے اچھے انداز میں چلنا ہے، متکبر اور سرکش بن کے نہیں. وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، درمیانی چال. وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز کو پست رکھنا ہے. کیوں؟ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بہت اونچی اونچی چیخ چلا کر بولنا، اللہ فرماتا ہے یہ تو گدھوں کا کام ہے. عزیزان گرامی کتنا خوبصورت پیغام آپ نے سنا. اب آئیے اپنے سونے نبی کی بارگاہ میں چلتے ہیں. والدین کا ماحول، والدین کا رہن سہن اور والدین کی زندگی کا اولاد کی تربیت پہ بڑا گہرا اثر ہوتا ہے. ماں نیک ہوگی تو اولاد نیک ہوگی، والدین اچھے ہیں اولاد اچھی ہوگی. اگر والدین گھر میں فلمیں ڈرامے دیکھنے والے ہیں، گھر کا ماحول اسلامی شریعت کے مطابق نہیں ہے، تو میرے عزیز پھر اپنے دل سے نکال دیجئے کہ کل تمہاری اولاد دین کی وفادار بنے گی. والدین اپنا کردار جو اپنے بچوں کے سامنے رکھیں گے، کل کو اولاد ویسا ہی کردار پیش کرے گی. اور یہ سمجھنے کے لیے اپنے نبی کی ایک حدیث کا سہارا لینا چاہتا ہوں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. یہودی کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہو مسلمان ہوتا ہے، عیسائی کے گھر میں ہو مسلمان ہوتا ہے. جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا دل شیشے سے بھی زیادہ روشن ہوتا ہے،
اس کا دل انوار الہی اور رب تعالیٰ کی تجلیات کا مرکز ہوتا ہے۔ کوئی بھی بچہ سیاہ اور کالا دل لے کے نہیں آتا، ہر بچہ روشن دل لے کے اس کائنات میں آتا ہے۔ اس کے دل میں اسلام کی جگہ ہوتی ہے صرف، لیکن پھر ہوتا کیا ہے؟ بچہ آیا تو مسلمان تھا، یا رسول اللہ پھر کیا ہوا؟ کوئی کافر ہو گیا، کوئی عیسائی ہو گیا، کوئی سکھ ہو گیا، کوئی مسلمان ہو گیا۔ میرے نبی فرماتے ہیں صحابہ، والدین کی تربیت کا بڑا گہرا اثر ہوتا ہے، والدین کی زندگی اور والدین کے کردار کا بڑا گہرا اثر ہوتا ہے۔ کیسے؟ حضور فرماتے ہیں ابواہ یحودانہ، ماں باپ یہودی ہوں گے تو بچہ بھی یہودی بنے گا، او یمجسانہ، ماں باپ مجوسی ہوں گے تو بچہ بھی مجوسی بنے گا، او ینصرانہ، ماں باپ عیسائی ہوں گے تو بچہ بھی عیسائی ہوگا۔ اور حضور بتانا چاہتے ہیں اگر ماں باپ اللہ اور اس کے رسول کے وفادار ہوں گے تو بچہ بھی داتا علی حجویری بن کے سامنے آئے گا، بچہ بھی بابا فرید الدین گنج شکر اور شیخ عبد القادر جیلانی جیسے اس کائنات میں پیدا ہوگا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا والدین کی جو زندگی ہے، اس زندگی کا، کردار کا اولاد کی تربیت پہ بڑا گہرا اثر ہوتا ہے۔ اور اولاد کی تربیت پتہ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ بچہ جب ماں کے پیٹ میں آتا ہے تو بچے کی تربیت شروع ہو جاتی ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی بابا فرید الدین گنج شکر کے پیر ہیں، جب بچہ بولنے کے قابل ہوا، بولنے کے قریب پہنچا نا، اور یہ بات ایسے نہیں ہے، حقیقت میں مبنی بات ہے، بڑے بڑے اہل اللہ اور صوفیاء نے اس بات کو لکھا ہے، مت سمجھے کوئی کہ یہ من گھڑت کہانی ہے۔ میرا رب ہر چیز پہ قادر ہے۔ جو رب پنگھوڑے میں 2 دن کے بچے کو زبان دے سکتا ہے، وہ رب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو بولنے کی عمر میں زبانی قرآن یاد نہیں کروا سکتا۔ حضرت عزیر علیہ السلام بنی اسرائیل کا ایک عابد ہے، اس بچے پہ تہمت لگ گئی، بڑی تفصیلی بات ہے۔ بستی والوں نے فیصلہ یہ کیا کہ اس کو ہم نے کسی طریقے سے بدنام کرنا، رسوا کرنا ہے۔ ایک فاحشہ کو خریدا، اس نے کسی چرواہے کے ساتھ منہ کالا کیا، بچے کی ولادت ہو گئی۔ اب اس فاحشہ نے کہا کہ یہ بچہ تو اس کا ہے، یہ جو بہت بڑا عابد اور زاہد اور صوفی اور ولی بن کے بیٹھا ہے نا، یہ بچہ تو اس کا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث پاک ہے، قوم بھاگتی ہوئی آئی، آ کے اس نوجوان کی عبادت خانے کو گرا دیا، بادشاہ کا تخت سج گیا، اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اور یہ ہماری قوم کا بھی المیہ ہے نا، جہاں پہ سفید چادر ہوتی ہے نا وہاں پہ داغ بڑی جلدی نظر آتا ہے، کہیں پہ جو مرضی ہوتا رہے کسی کو نظر نہیں آتا۔ اور اگر خدا نہ کرے کوئی داڑھی رکھنے والا اس طرح کا کوئی جرم کر لے تو ہم سب سے پہلے داڑھی کو نشانہ بناتے ہیں، یار خدا سے ڈرو۔ اگر اس نے گناہ کر لیا ہے، گناہ مانتے ہیں ہم، لیکن اس کی داڑھی کا کیا قصور ہے؟ اس کے حلیے کا کیا قصور ہے تو انسان، اس کو مجرم سمجھتے ہیں۔ کب ہم نے اس کا تحفظ کیا ہے؟ لیکن ہماری قوم کا ذہن تھوڑا سا الٹ چلتا ہے۔ سکول، کالجز، یونیورسٹیز میں جو کچھ مرضی ہو، نوجوان بیٹیوں اور لڑکیوں کی عزتوں کو لوٹا جائے۔ آئے دن ہر کالج اور یونیورسٹی میں نئے سے نئے کیسز آئیں، کسی کو خبر نہیں، کان میں جوں تک نہیں رینگتی۔ اگر کوئی دوسرا کیس آ جائے تو ہر ایک کی زبان پہ، چینل پہ، میڈیا پہ، ہر طرح کے اینکر جو ہیں ان کی زبانیں بے لگام ہو جاتی ہیں، ان کی زبانیں بے قابو ہو جاتی ہیں۔ یار مسئلہ یہ نہیں ہے کہ بولتے کیوں ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ سکول، کالج، یونیورسٹیز، بڑے بڑے پروفیسرز، لیکچرار، یہ سب کچھ بے حیائی کے ارتکاب کریں، اس وقت خاموش ہیں۔ اگر کوئی دیندار یا دین کا لبادہ اوڑھنے والے اس طرح کا غلط کاری میں ملوث ہو جائے تو سب کی زبانیں کھلتی کیوں ہیں؟ تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ درد گناہ سے نہیں ہے، درد دین سے ہے۔ تکلیف گناہ کی نہیں ہے، تکلیف دینداری سے ہے کہ یہ دیندار کیوں بن چکا ہے۔ اب قوم بھاگتی ہوئی آئی، اس نوجوان کے لیے پھانسی کا اعلان ہو چکا ہے۔ اس نوجوان سے پوچھا گیا کہ کوئی آخری خواہش، کہا 2 نفل پڑھنے کی اجازت دو۔ ابھی بچہ پیدا ہوا ہے، 2 نفل پڑھنے کی اجازت دو۔ نوجوان نے 2 نفل پڑھے، آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، کہا مالک تو جانتا ہے کہ میں کیسا ہوں، تو جانتا ہے کہ میرا کردار کیسا ہے۔ اب جب واپس آئے نا تو نوجوان سے کہا ہاں جی پھانسی لگائیں، کہا 1 منٹ اس بچے کو لاؤ۔ بچہ آیا،
نوجوان نے کہا بادشاہ اس بچے سے پوچھ لو کہ اس کا باپ کون ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ زنا کیا، حرام کا نطفہ پیدا کیا اور الٹا ہمیں بے وقوف بناتا ہے۔ کہاں پوچھو تو صحیح۔ نوجوان ماں کی گود میں بول کے کہنے لگا یہ جس اللہ کے نیک بندے پہ تہمت لگی ہے، میرا باپ یہ نہیں ہے، بلکہ میرا باپ فلاں چرواہا ہے۔ میرا رب بنی اسرائیل کے امتی کی عزت بچانے کے لیے اگر چند دن کے بچے کو زبان دے سکتا ہے تو اب سنیے نا، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہیں، چند دن کے بچے نہیں چند سال کے ہیں، بولنے کے قابل ہوئے، بولنے کی عمر کو پہنچے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے والدین نے تقریب بسم اللہ رکھی۔ پہلے ایک بڑا اچھا، اب بھی کبھی کہیں کوئی نظر آتا ہے بسم اللہ کی تقریب کہ بچہ بولنا شروع ہوا ہے، بچے کی زبان سے ہم چاہتے ہیں کہ کوئی اللہ کا ولی ہمارے بچے کو بسم اللہ پڑھائے۔ جب کوئی خدا کا نیک بندہ پڑھائے گا اس کی تاثیر یہ ہوگی کہ اس کی زبان پہ پھر یہی کلمے گونجتے رہیں گے۔ تقریب سجی، بڑے بڑے اولیاء اہل اللہ آئے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی چند سالوں کے بچے ہیں۔ استاذ نے کہا بیٹے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو نا۔ قطب الدین بختیار کاکی کی ماں نے سمجھایا تھا نا۔ قطب الدین بختیار کاکی نے بسم اللہ پڑھی، اللہ کے قرآن کی زبانی تلاوت شروع کر دی۔ پہلا سپارہ، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، ایک مجلس میں بیٹھ کے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے رب کے قرآن کے 15 سپاروں کی تلاوت زبانی کر کے سنا دی ہے۔ مجلس میں سناٹا طاری ہے، آنکھوں سے اشکوں کی برسات ہو رہی ہے، کسی میں دم نہیں کہ کوئی بول سکے۔ جب قطب الدین بختیار کاکی نے 15واں پارہ تلاوت مکمل کی، خاموش ہوئے نا، وقت کے ولی کہنے لگے بیٹے آگے کیوں نہیں پڑھتے؟ بیٹے نے کہا استاد جی میری ماں 15 پاروں کی حافظہ تھی، جب میں ماں کے پیٹ میں تھا نا میری ماں قرآن پڑھتی رہتی تھی، جب میں دنیا میں آ گیا نا میری ماں مجھے دودھ پلاتی تھی، رب کا قرآن پڑھتی تھی۔ کہا استاد میری ماں 15 پاروں کی حافظہ تھی، میں نے 15 پارے زبانی یاد کر لیے۔ اگر ماں پورے قرآن کی حافظہ ہوتی تو آج قطب الدین رب کا سارا قرآن پڑھ کے سنا دیتا۔ بتاؤ پھر ایمانداری سے ماں اور باپ کی تربیت کا اثر ہے کہ نہیں ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان، مجموع الزوائد حدیث کی بڑی مستند کتاب ہے، حضور فرماتے افتحوا صبیانکم بلا الہ الا اللہ۔ آج کی نشست کی آخری حدیث پڑھنے لگا ہوں، اگلے جمعۃ المبارک کو یہیں سے بات چھیڑوں گا۔ ابھی ہم نے اپنے سونے نبی کی احادیث پڑھنی کہ میرے نبی نے اولاد کی تربیت کس انداز میں سکھائی ہے۔ ابھی ہم نے حضور کا کردار پڑھنا کہ سرکار نے کیا کردار دیا امت کو، اور پھر یہ بھی اگلی جمعۃ المبارک میں عرض کروں گا کہ جو والدین اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر دیں تو اولاد کو تو انعام ملنا ہی ملنا ہے۔ اللہ والدین کو کیا انعام عطا فرماتا ہے۔ حضور کی آج کی نشست میں آخری حدیث، چونکہ تربیت اولاد موضوع چھڑا، آقا فرماتے ہیں اولاد آ گئی، چھوٹا بچہ ہے، بچہ بولنے کی عمر کو پہنچنے والا ہے، تو بچے کو ممی ڈیڈی نہیں سکھانا، CAT کیٹ نہیں سکھانا، بچے کو کچھ اور نہیں سکھانا، کیا سکھانا ہے؟ آقا فرماتے ماں پکڑے تو لا الہ الا اللہ کی لوری سنائے، بابا پکڑے تو لا الہ الا اللہ کی لوری سنائے، جو بھی پکڑے کلمے کی لوری سنائے۔ فرمایا کوشش کرو تمہارے بچے کی جب زبان کھلے تو پہلا جملہ لا الہ الا اللہ۔ کتنا خوش نصیب ہوگا وہ بچہ، کتنے خوش نصیب ہوں گے بچے کے والدین جنہوں نے تربیت اس ماحول میں کی ہوگی۔ ہوگا کیا؟ حضور فرماتے یہ بچہ بولنے لگا تو لا الہ الا اللہ پڑھا۔ فرمایا اب موت کا وقت قریب ہے، 80 سال کا بابا ہے، وَلَكِّنُوهُمْ عِنْدَ الْمَوْتِ۔ فرمایا موت کا وقت قریب ہے، دوبارہ پھر کلمے کی تلقین کرو۔ کیسے؟ یاد رکھنا جو مرنے والا ہے نزع کی تکلیف ہے، اسے یہ نہیں کہنا کہ کلمہ پڑھو، ہو سکتا ہے کہ وہ درد اور تکلیف کی وجہ سے کہہ دے کہ میں نے نہیں پڑھنا۔ آقا فرماتے اس کے قریب کھڑے ہو کے اونچی آواز سے پڑھنا شروع کر دو۔ جب تمہاری زبانوں سے کلمہ پڑھے سنے گا اس کی زبان پہ بھی کلمہ آ جائے گا۔ اب حضور کا فرمان سنیں اور توجہ سمجھ آ جائے تو سبحان اللہ کی صدا بھی لگا دیجئے گا۔ آقا فرماتے من کانا اول کلامہ لا الہ الا اللہ وآخر کلامہ لا الہ الا اللہ۔ ماں باپ نے 2-3 سال محنت کی، بچے کی زبان پہ لا الہ الا اللہ آ گیا۔ حضور فرماتے جب موت کا وقت آیا تب بھی اس کی زبان پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نکل گیا۔ حضور فرماتے ہوگا کیا؟
آقا فرماتے ثم عاش الف سنہ لا یسأل عن ذنب واحد، حضور فرماتے 1000 سال زندگی گزار کے جائے گا، قیامت کے دن اللہ بغیر حساب کے جنت عطا فرما دے گا۔ یہ اولاد کی تربیت کا اثر ہے۔ 2-3 سال محنت ماں باپ کریں گے، بچے کو کلمہ پڑھا دیا، وہی بچہ جب جانے لگے گا موت کا وقت قریب ہے، کلمہ پھر زبان پہ آ جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں جس کی زبان پہ آتے ہوئے بھی جاتے ہوئے بھی کلمہ آ جائے، رسول خدا فرماتے ہیں لا یسأل عن ذنب واحد، قیامت کا دن ہوگا اللہ کسی بھی گناہ کے بارے میں پوچھے گا نہیں، کلمے کی برکت سے اپنی رحمت سے بغیر حساب کے جنت عطا فرما دے گا۔ دعا کرتے ہیں جو چند ایک ٹوٹے پھوٹے کلمات بولے، مالک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 1 منٹ تشریف رکھیے گا۔ پچھلے جمعۃ المبارک کو ایک حدیث میں نے سنائی تھی هو اللہ الذی کے بارے میں، کس کس نے پڑھا ہے؟ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ 1 منٹ بھی نہیں لگتا۔ میں نے اپنے مدرسے میں بچوں کو پڑھ کے سنایا، شاید 55 سیکنڈ لگے تھے۔ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے 3 آیات۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ صبح کے وقت یہ 3 آیتیں پڑھ لے، شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے رحمت اور بخشش کی دعا کرتے ہیں، اور اگر فوت ہو گیا تو اللہ شہادت کا درجہ دے گا۔ اور جو شام کو پڑھے ساری رات 70,000 فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ کون چاہتا ہے کہ فرشتے اس کے لیے دعا کریں؟ تو پھر اسے پڑھنا شروع کر دیں۔ کون نیت کرتا ہے یہ پڑھے گا انشاءاللہ تعالی؟ آج نیت کریں۔ دیکھیں ابھی میرا خیال ہے کہ ٹوٹل 30 لوگ نہیں تھے، آج نیت کریں۔ ابھی 1 منٹ کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس ہفتے میں پتہ نہیں کتنے لوگ یہ پڑھنا شروع کر دیں گے۔ کون کون ہے جو انشاءاللہ آج سے پڑھنے کی نیت کرتا ہے؟ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ سب کی نیتوں کو قبول فرمائے۔ 3 آیات ہیں، 28واں پارہ، 6واں رکوع ہے، 6 رکوع کی آخری 3 آیتیں۔ 28واں سپارہ 6 رکوع کی آخری 3 بار اعوذ باللہ، 1 بار بسم اللہ اور 1 بار یہ 3 آیات۔ تو برکت کیا ہے؟ حضور فرماتے صبح پڑھے گا تو شام تک 70,000 فرشتے بخشش کی دعا کریں گے۔ شام کو پڑھے گا تو صبح تک 70,000 فرشتے بخشش کی دعا کریں گے۔ اگر فوت ہو جائے گا تو اللہ شہادت کی موت عطا فرمائے گا۔ عمل چھوٹا سا ہے، فضیلت بہت بڑی ہے۔ انشاءاللہ مجھے یاد رہا تو اگلے جمعے پھر پوچھوں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔